بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. ویلکم ٹو دا فائنل ویک. آج سبق نمبر 18 ہے. یہ ہمارا آخری ہفتہ ہے اس کورس کا. یہ کورس آئے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. تو الحمدللہ ہمارا پورا کورس جو ہے آج اختتام پذیر ہوگا، اور اس میں ہم نے الحمدللہ قرآنک ورڈز کے ذریعے جو قرآن کے اندر الفاظ آتے ہیں ان کے بیشتر جو مادے ہیں ان کو ہم نے سیکھا، اور ہم نے وہ صورتیں پڑھی اور وہ دعائیں پڑھی جو کہ نماز کے اندر استعمال ہوتی ہیں، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم وہ دعائیں پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کہ نماز کے بعد یا نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو آخری سبق تھا اس میں ہم نے التحیات اور درود شریف کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس کے الفاظ دیکھے تھے. اب ہم دیکھیں گے کہ نماز کے آخر میں اور اس کے بعد میں ہم کیا دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس نصاب کے ذریعے جو ہمارا مقصد تھا کہ گرامر اتنی سیکھ جائیں کہ ہم بیسک جو قرآنک ورڈز ہیں ان کو ریکگنائز کر سکیں اور ان سے ان کی جو ویریس فارمز ہیں ان کو بھی پہچان سکیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا، اور ہمارے اندر اور خاص طور پہ ہم جو کہ پاکستانی لوگ ہیں جو اردو زبان کو سمجھتے ہیں، ہمارے لیے ویسے بھی یہ بہت آسان ہے چونکہ اکثر جو عربی کے الفاظ ہیں وہ ہماری زبان میں بھی موجود ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ یہ احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا، خاص طور پر کہ اس سے ہم ذکر حاصل کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں یہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو تم میں سے ہے کوئی جو کہ اس سے جو ہے لیسنز حاصل کرے، اس سے تذکرہ حاصل کرے اور اس سے ریممبرنس سیکھ کرے. تو الحمدللہ یہ ایک سفر آپ نے شروع کیا، اس کو آپ جاری اور ساری رکھیں، اور یہ آپ کا آخری لیسن نہ ہو قرآن کا. جب یہ کورس ختم ہو اگلے کورس کی تلاش کریں، خود اس کو پڑھانے کی کوشش کریں، جس کے ذریعے جو آپ نے سیکھا ہے وہ انشاءاللہ زیادہ آپ کے لیے اس پر آپ کی گرفت ہوگی اور زیادہ آپ کو اس کے اندر پختگی حاصل ہوگی. اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اتحیات اور درود شریف تک ہم پہنچے تھے، اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ نماز کے اندر درود کے بعد کیا دعا پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. تو جو ایک مسنون دعا ہے اس کو ہم پڑھیں گے. گرامر کے اندر ہم دیکھیں گے ایک جو ہے اندہو لفظ ہے، اس کے علاوہ فعل کے اندر وہ فعل جس کے اندر ویک لیٹر آتا ہے جس کو حرف علت کہتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ وہ 3 لیٹرز ہیں، الف، واو اور یا. تو جب یہ فعل کے، کیونکہ اس پورے کورس میں ہم صرف 3 لیٹرڈ وربز دیکھ رہے ہیں، جب ان کے اندر ان 3 حروف میں سے ایک ویک لیٹر ہوگا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ ہم نے اس کورس کے اندر کلاسز آف وربز دیکھے ہیں، سارے کے سارے جو کہ ثلاثی مجرد تھے. ثلاثی مجرد کا مطلب ہے کہ 3 لیٹرڈ وربز جن کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہے. اگر ہم انشاءاللہ بعد میں فیوچر کورس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر بھی ایڈیشنز کے پیٹرنز ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کبھی کبھی 3 لیٹرز میں ایک لیٹر ریپیٹ ہو جائے گا، جیسے کہ آپ نے اگر پڑھا علیمہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے جانا، پر اگر ہم کہیں علامہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھانا. اور یہ ایک ہے ان کے اندر وہی 3 لیٹرز ہیں، پر اس کا پیٹرن فرق ہو گیا کہ سیکنڈ لیٹر ریپیٹڈ ہے. اسی طرح کبھی کبھی جو 3 لیٹرز ہیں وہی اوریجنل، پر شروع میں تا لگ جائے گا. تو تعلمہ جو ہے
اس کے اندر ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ خود سے کسی چیز کو کرنا ایفرٹ کے ساتھ. تو تعلم لرننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب ان سب کے اندر آپ دیکھیں جو روٹ لیٹرز ہیں وہ وہی ہیں، عین، لام اور میم، پر کبھی اس کے اندر ہم مزید اضافہ کر دیتے ہیں. تو وہ پوری ایک سائنس ہے کہ اور ثلاثی مزید فی کے اندر ہم پڑھتے ہیں وہ لیٹر، وہ وربز جن کے اندر 3 لیٹرز ہیں پر اس کے اندر ایڈیشنز ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ ہمارے اس کورس کا موضوع نہیں ہے. البتہ اس کورس کے اندر ثلاثی مجرد میں ہم یہ دیکھیں گے، جو آج کا ہمارا نصاب ہے، کہ ان 3 لیٹرز میں اگر کوئی ویک لیٹر ہو، جیسے کہ الف بیچ میں آ جائے یا واو آ جائے یا آ جائے، تو اس سے کس طرح ورب چینج ہوتا ہے، کس طرح ماضی استعمال ہوتا ہے، کس طرح مضارع بنتا ہے، اگر فعل امر آئے تو اس میں کیا چینج ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس سبق میں انشاءاللہ 7 نئے الفاظ آپ سیکھیں گے جو کہ قرآن مجید میں تقریباً 24,067 دفعہ آئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اس کورس کا مقصد ہے کہ 125 نئے الفاظ سیکھ سکیں، تو وہ اس کی طرف ہم گامزن ہیں. ہم نے اس لیسن کے اینڈ تک انشاءاللہ 117 الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے. اور سبق کا ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں. نماز ختم کرتے وقت جو ہے جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا، جو مسنون طریقہ، وہ یہ کہ درود شریف کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے. اور اس کے اندر جو ابھی ہم دیکھیں گے وہ دعا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ دعا سکھائی، جس میں مغفرت اور رحمت کا اللہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جب ہم یہ دعا پڑھ رہے ہوں تو ہم اس احساس سے پڑھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، اور اس پلان کے ساتھ ہو کہ جو اگلی نماز جو ہے اس میں پھر حاضر ہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، نماز سے پہلے یا نماز کے دوران، اس پر اللہ سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ سے رحمت مانگنا. تو یہ آپ دیکھیں گے ابھی جو دعا پڑھی جائے گی اس میں اس چیز کا مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یہ دعا جو ہے وہ شروع اس طرح ہوتی ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو اللہم آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہے اس طرح جیسے ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں او اللہ، یا اس کو اردو میں کہیں گے اے اللہ. یعنی اللہ سے جب دعا کریں تو یہ ایک عام اسلوب ہے کہ شروع میں آپ کہتے ہیں اللہم، اس کے بعد انی، انا اور یا آخر میں جو وہ متکلم کے لیے کہ خود اپنے آپ کو اگر ریفر کر رہے ہوں تو ہم کہیں گے اس طرح کہ بے شک میں. اور یہ اگر آپ یاد کریں کہ جب ہم اشارے پڑھتے تھے، میں اپنی ویڈیو آن کر لیتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں. تو انہو، انہم، انکا، انکم، انی، تو یہ والا جو اشارہ ہے وہ انی سے ملتا ہے، جس میں ہم اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انی بے شک میں. اور ظلمتو جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر بھی اشارہ اپنی طرف ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے. اس میں ہوگا ظلم، اس نے ظلم کیا، ظلمو، ان سب نے ظلم کیا، ظلمت، ظلمتم، ظلمتو. تو جو ظلمتو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ظلم کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظلم لفظ ہے تو اردو میں موجود، پر اردو میں اس طرح ہم ڈائریکٹ ورڈ سے ورب نہیں بنا سکتے، پر عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ظلم اسم ہے یا مصدر ہے، اس سے ہم وربز بھی بنا سکتے ہیں. تو ظلم سے ظلم، ظلمو، ظلمت، ظلمتم، ظلمتو، ظلمنا. اسی سے ہم مضارع بھی بنا سکتے ہیں، یظلم، یظلمون، تظلم، تظلمون، اظلم، نظلم. اس سے ہم فعل امر بھی بنا سکتے ہیں، اس سے ہم فعل نہی بھی بنا سکتے ہیں، اس سے ہم فاعل بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں.
تو ایک ورڈ سے ہم اس طرح جو بہت سارے ورڈز نکال سکتے ہیں. تو یہ عربی کی خوبصورتی ہے کہ آپ اسم سے وربز بھی ڈائریکٹ اس کا ریلیشن ہے اور ایک ہی لفظ میں یہ ساری چیزیں ادا ہو جاتی ہیں. تو یہاں دعا کے اندر شروع ہوا ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، یعنی کہ اس کے اندر سب سے پہلے اعتراف ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور وہ غلطیاں کرتا ہے، بار بار غلطیاں کرتا ہے. لیکن یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ جب انسان غلطی کر لے اس پر اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمارے دین کے اندر وہ اس طرح کی ایک ریزگنیشن نہیں ہے کہ ایک انسان پرفیکشن ڈیزائرڈ نہیں ہے، اس کی کوشش انشاءاللہ جو سنت پر عمل کی اپنی پوری کوشش جو ہے انسان سے ڈیزائرڈ ہے، پر انسان جو ہے اس کے اندر وہ صرف فرشتہ نہیں ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے اور دنیا کے جو اس پر اثر بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا نماز کے آخر میں اللہ سے اعتراف کرو اپنی کمی کوتاہی کا، اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ کی رحمت طلب کرو. تو یہاں جو پہلا حصہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی، کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. نفسی کا مطلب ہے نفسی، میرا نفس. اور نفس آپ کو پتہ ہے کہ اپنے سیلف کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اس کے یہ واحد ہے. اس کی جمع جو ہے وہ دو آتی ہیں، نفوس اور انفس. اس قسم کی جمع کو آپ دیکھیں گے سلائیڈ پہ لکھا ہے جمع مکسر. یہ ان کنٹراسٹ ہے جمع سالم کے. جمع سالم بنانے کا سمپل طریقہ ہوتا ہے آخر میں واو نون یا نون لگا دیا جاتا ہے. جیسے طالب اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، طالبون اسٹوڈنٹس کو کہیں گے. آخر میں سمپل طریقہ ہے واو نون یا طالبین لگا دیا جائے گا. اسی طرح بہت سارے جو اکثر الفاظ ہیں ان کی جمع بنتی ہے آخر میں واو نون یا نون لگا کے. اور اگر فیمیل صیغہ ہے جیسے طالبہ اگر ہے تو اس کا جو جمع، اس کی جمع سالم ہوگی آخر میں الف تا لگ جاتی ہے، طالبات. لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ جمع بنانے میں یہ پیٹرن استعمال نہیں ہوتا، اور ایک طرح سے جس طرح ورڈ بریک ہو جاتا ہے اس لیے اس کو مکسر کہا جاتا ہے، جو کہ عربی اردو میں بروکن پلورل کو کہتے ہیں. اس کے اندر آخر میں واو نون یا نون ویسے نہیں آتا، اس میں کچھ چینج ہو جاتا ہے، کچھ تغیر ہو جاتا ہے. جیسے نفس سے نفسون نہیں بنا لیکن نفوس بن گیا یا انفس بن گیا. تو اس طرح جمع مکسر کے بہت سارے پیٹرنز ہیں اور اکثر آپ کو پتہ بھی ہے چونکہ وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، پر آپ ان کو ریکگنائز کرنا شروع کریں. اور اس کا جو عام ایک ریکگنائز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں واو نون یا نون ہو یا الف تا ہو تو وہ جمع سالم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی اور پیٹرن ہے تو اس کو ہم جمع مکسر کہیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر. اس کو کہنے کے بعد اس کے اندر تاکید ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے ظلماً کثیرا، اور یہ سکھا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ میرا آپ کا پھر کیا معاملہ ہوگا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بالاجماع اس امت کے بہترین شخص ہیں، بہترین صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، ان کو یہ سکھا رہے ہیں، تو ہماری اس سے پھر بدرجہ اتم ضرورت ہے کہ ہم اس دعا کو نہ صرف مانگیں پر اس کو محسوس بھی کریں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح جو ہے ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں ان چیزوں میں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ سب ظلم کے جو
احاطے میں آتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر اللہ کے سامنے اپنی کمی کا اعتراف کریں اور اللہ سے پھر دعا بھی طلب کریں اور اللہ سے استغفار اور رحمت ان کی اللہ کی طلب کریں. تو یہاں کہا جا رہا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ظلما کثیرا، ظلمت تو پہلے لفظ آ گیا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، لیکن اس پہ تاکید کے لیے اسم بھی آ گیا ظلمن کثیرا، کہ بہت زیادہ ظلم. تو یہاں یہ ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. آپ میں سے کوئی ایک شخص پڑھ لے تاکہ مجھے یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہو جائے گی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. جی ماشاء اللہ. تو یہاں ہے اے اللہ بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، ظلم بہت زیادہ. اور آگے اس کی کنٹینیوشن میں ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. تو الحمدللہ ہمارا رب جو ہے وہ ہے جو کہ توبہ کو قبول کرتا ہے، جو گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ورنہ انسان جو ہے، جس طرح پہلے بات ہوئی کہ وہ تو انویریبلی چونکہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، وہ غلطیاں بھی کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت رکھی. اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو کہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہاں یہ اس دعا کے اندر ہے وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. يَغْفِرُ فعل مضارع ہے، تو کہا جا رہا ہے وَلَا اور نہیں، يَغْفِرُ بخشتا یا بخش سکتا. تو یہ فعل مضارع ہے. وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ گناہوں کو، یغفرو کا اشارہ اس طرح ہوگا، یہ تھرڈ پرسن فعل مضارع ہے. اور الذنوب گناہوں کو کہتے ہیں، ذنب جو ہے گناہ کو کہتے ہیں، ذنوب گناہوں کو کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ نوٹ کریں جمع مکسر ہے، اس کے اندر بھی آخر میں واو نون یا یا نون یا الف تا نہیں آتا. اس کے اندر جو پیٹرن آ رہا ہے وہ ہے ذنوب کا، فعول کا. کبھی کبھی پیٹرن کو اگر آپ نے ڈسکرائب کرنا ہو تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ 3 لیٹرز جو ہیں وہ فا عین لام ہیں. تو اگر ضم کی جگہ فا عین لام ہوتا، فعلن ہوتا، تو جو اس کا پلورل ہے وہ ہوتا فعول. اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعول کے پیٹرن پہ ہے، اور بھی ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں جمع مکسر کے. تو ضم سے ذنوب بن گیا. اور یہاں مفہوم یہ ہے کہ نہیں بخش سکتا گناہوں کو کوئی بھی سوائے تیرے، الا انت. اس کو ہم ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو سوائے تو. فَاغْفِرْ لِي. اب اس کے اندر آپ نوٹ کریں یہ 3 جو حصے ہیں ان کو جوڑ کے بنائے، فا، اغفر اور لی. فا کا مطلب ہوتا ہے پاس، تو جیسے سو یا مطلب دیر فور، اس طرح کے سینس میں آتا ہے. اغفر یہ غفرہ سے ہے، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے بخشا. ٹھیک ہے، غفرتا تو نے بخشا، غفرتو میں نے بخشا. اور جب ہم کہتے ہیں اغفر تو یہ اس کو فعل امر کا صیغہ کہیں گے، اور اگر کسی بڑے سے مانگا جائے تو یہ پھر دعائیہ صیغہ ہے. یعنی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں فاغفر، یعنی پس بخش دے، لی مجھ کو، مغفرۃ من عندک. اب یہ جو آپ نوٹ کریں اس کے اندر پھر وہی پیٹرن ہے جیسے شروع میں تھا جب ہم کہہ رہے تھے ظلمت ظلما کثیرا. پہلے فعل آیا پھر اس کا اسم آ گیا ایمفیسس کے لیے. اسی طرح فاغفر لی، پس بخش دیجئے، مغفرۃ من عندک، تو اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے، الیبوریٹ کرنے کے لیے فاغفر لی کے بعد آ گیا مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے بخشش، من عندک
من کا مطلب تو ہوتا ہے سے، اور عندک میں دال کے نیچے زیر اس لیے کیونکہ یہ من کے بعد آ رہا ہے، اور من جو ہوتا ہے اسے حرف جر کہتے ہیں، جو کہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ اگلے کو جو لیٹر ہوتا ہے نا اس کو مجرور کرتا ہے۔ مجرور ایک گرامیٹیکل کنڈیشن ہے جس کی نشانی عام طور پہ ہوتی ہے کہ اس پہ زیر آتا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو من الشیطانی کس لیے ہوا؟ کیونکہ گرامر کے لحاظ سے من کے بعد وہ آ رہا ہے، تو وہ اسی طرح یہاں من عندک، تو دال کے نیچے زیر ہے اور کا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آپ اگر نوٹ کریں، پہلی بات اغفر، یہ والا جو اشارہ ہے اس کا کہ آپ بخش دیجئے، اسی ٹیبل پہ آپ نوٹ کریں مغفرہ بھی ہے، اور مغفرہ جو ہے وہ اس کا مصدر ہے، اسم ہے اس کا، غفرہ اس کا فعل ماضی ہے، اغفر اس میں فعل امر ہے، اور مغفرہ جو ہے وہ اس کا مصدر ہے۔ اندک جو تھا نا من عندک، تو اسی طرح جو اگر آپ کبھی کسی عرب کنٹری میں گئے ہو تو وہاں مثال کے طور پہ اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں تو کہا جاتا ہے کم ریالن عندک، تو یہاں بھی عند کا مطلب وہی ہے کہ کے پاس، عندک، اور یہاں عندک اس لیے کیونکہ سینٹینس کے اندر زیر دینے کی ضرورت نہیں تھی، جس پوزیشن میں آیا ہے وہاں جو ہے زبر آتا ہے، تو یہ تھوڑا گرامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یہاں آپ نوٹ کریں کہ اس کی اگر ہم جو سارے کے سارے اس کی فارمز ہیں وہ یہاں نوٹیڈ ہیں، اور آخر میں ایک ضمیر بھی ہے، عندہ اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندک آپ کے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، اور عندہا اس عورت کے پاس۔ تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس دعا میں ہم مطالبہ کر رہے ہیں مغفرت کا اور رحمت کا، تو پہلے جو مغفرت کا مطالبہ ہے یا دعا ہے وہ ان الفاظ میں ہے کہ فاغفر لی، اور رحمت کی جو دعا ہے وہ ان الفاظ میں وارحمنی۔ اس کے اندر بھی جیسے فاغفر لی کے اندر تین چیزیں ملی ہوئی تھیں، اغفر اور لی، یہاں بھی تین چیزیں ملی ہوئی ہیں، و ارحم اور نی۔ و کا مطلب ہے اور، ارحم یہ بھی فعل امر ہے، یہاں دعائیہ انداز میں آ رہا ہے ارحم رحم فرما، نی مجھ پر۔ تو یہ اس کا جو حصہ ہے وہ ایک دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی، پس بخش دے مجھ کو اپنی خاص بخشش سے اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، انک بے شک، انک کے اندر بھی بے شک تو آ گیا، انت اس کی مزید تاکید کے لیے، انک انت الغفور الرحیم، تو جو ہم اللہ سے چیز مانگ رہے ہیں، پہلی چیز بخشش، تو بخشش کرنے والا جو ہوتا ہے اسے غفور کہا جاتا ہے، اور اللہ الغفور ہے، یعنی کہ مطلق انداز سے اگر مغفرت دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے، اس لیے اللہ کا نام ہے الغفور۔ اسی طرح رحمت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، رحم کرنے والا مطلقاً اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس لیے لفظ آتا ہے الرحیم۔ اور اب شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے دو صفاتی نام ہیں، الرحیم اور الرحمن۔ الرحمن میں بھی مبالغہ ہے، الرحیم میں بھی مبالغہ ہے۔ رحمان جو ہے اس کے اندر عمومیت ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت ہے جو ساری کریشن کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور الرحیم کے اندر تسلسل بھی ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جو کہ خاص ہے بالمؤمنین، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور ہمیشہ جو مومنین پر رحم فرمائیں گے اس کی وجہ سے یہ لفظ آیا الرحیم۔ تو جو اللہ کی رحمت ہے وہ بہت زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے،
تو یہاں جو الرحیم ہے اس کے اندر یہ سینس آتی ہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس لیے اللہ الرحیم ہے۔ الغفور بخشنے والا، اسی سے مغفرت ہے، اسی سے استغفار ہے۔ استغفار جو ہے میں نے آج کے لیسن میں شروع میں بتایا کہ کبھی کبھی ابھی ہم پڑھیں ثلاثی مجرد، مجرد کہتے ہیں کہ سمپل 3 لیٹرز، لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو غفر، استغفار میں بھی یہی 3 لیٹرز ہیں، غفر، جو پہلے 3 لیٹرز ہیں وہ زائد ہیں، است۔ تو یہ عام طور پہ جب آتا ہے اس سے یہ سینس آتی ہے کہ جیسے آپ کسی سے کچھ مطالبہ کر رہے ہو، جیسے اگر استنصار اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنا، کیونکہ نصرت جو ہے وہ مدد ہوتی ہے، استنصار مدد طلب کرنا، استغفار مغفرت طلب کرنا۔ تو جب آپ اس طرح سمجھ جائیں گے بعد میں انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باب اس کی یہ خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں تا آئے تعلمہ کی طرح تو اس کا مطلب ہے کہ خود سے کوئی چیز کرنا، تکلف یہ بھی اردو کا لفظ ہے، خود چیز کسی ایفرٹ کے ساتھ کرنا، تھوڑا مجاہدہ جس میں لگنا۔ اسی طرح اگر شروع میں آ رہا ہے جیسے استغفار میں آ رہا ہے تو اس کے اندر بھی یہ سینس آتی ہے کہ جیسے کہ کسی سے کسی چیز کی طلب کرنا، جیسے ایک اور لفظ اردو اور عربک میں استغاثہ، اس کے اندر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے غوث لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غوث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنا، مدد کرنے والا۔ تو استغاثہ ہو جائے گا کہ مدد طلب کرنا یا کسی سے استغاثہ کرنا، تو وہ اس سینس میں آتا ہے۔ استغفار کسی سے مغفرت طلب کرنا۔ تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پیٹرنز نظر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پھر آسانی ہوگی کہ اس کو جنرلائز کرنا اور جگہوں پہ ٹرانسفر کرنا، صرف وہ نہ سوچنا کہ جو صرف اس کورس میں ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو 125 الفاظ ہم نے اس کورس میں پڑھے انہیں کو سمجھنا، مقصد یہ ہے کہ رول سیکھ جائیں، ووکیبلری آپ کی بڑھتی جائے گی، وہی رولز آپ اور ورڈز پہ بھی اپلائی کر سکیں گے۔ اور انکا انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی ہے بخشنے والا، بے حد رحم والا، اور بے حد رحم میں یہ سینس بھی ہے کہ مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہ اس کا آخری حصہ تھا، انکا انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی ہے بخشنے والا، بے حد رحم والا۔ اچھا، اب اسی کو تھوڑا سا میں ری ایٹریٹ کرتا ہوں، جہاں ہم نے پڑھا تھا یہاں ذنوب کا لفظ آیا، اور اس کے اندر آیا کہ ظلمت نفسی ظلما کثیرا، تو یہ جو نفس ہے اور اس کا پلورل انفس ہے یا نفوس ہے، تو یہ ایک ایگزامپل ہے جمع مکسر کی۔ ذنوب جو ہے وہ بھی جمع مکسر کی ایگزامپل ہے۔ جمع سالم جو ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا آخر میں واو نون یا نون آ جائے گا، جیسے مسلمون مسلمین، کافرون کافرین، اور اس طرح کی اکثر جو جمع ہوں گی وہ جمع سالم ہوگی۔ جمع مکسر بھی بہت کامن ہے اور اس کے بھی بہت سارے باب ہیں۔ اب اس میں اس کا کوئی پیٹرن نہیں ہے، ایک پیٹرن نہیں ہے۔ جب جو گرامیرینز تھے انہوں نے انالائز کیا بہت ساری ووکیبلری کو، تو انہوں نے کلسٹرز بنا لیے، انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے فعول کے پیٹرن پہ ہیں، بہت سارے اور بھی اس طرح کے پیٹرنز بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح انہوں نے ریکگنائز کر لیا، لیکن اس کا ایک کوئی سمپل طریقہ نہیں، جیسے واو نون یا نون کا ایک سمپل طریقہ ہے، لیکن بروکن پلورل میں بہت ساری اگزامپلز ہیں، اور اس چیز کو جاننا کہ ایگزیکٹلی کون سا آئے گا وہ ریکوائر کرتا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کیا ہو، کیونکہ جب بروکن پلورل ہوتا ہے تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ عرب لوگوں نے یہاں کون سا صیغہ استعمال کیا، کچھ وہ استعمال انہوں نے کیا، کچھ انہوں نے نہیں کیا، تو جو استعمال ہوتا ہے وہی سیکھا جائے گا۔ گرامر اسی طرح پڑھی جاتی ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں نے، کیا چیز لوگوں میں رائج ہے۔
تو یہاں آپ جمع سالم کی مثالیں دیکھ رہے ہیں. مسلم کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین. کافر کی جمع ہے کافرون اور کافرین. عابد کی جمع ہے عابدون اور عابدین. فاسق کی جمع ہے فاسقون اور فاسقین. اب کہاں مسلمون آئے گا کہاں مسلمین آئے گا، اس سے کیسے ہم فرق کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ یہ گرامر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عام طور پہ جب کسی سینٹنس میں کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ ورب کو کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے واو نون آئے گا. ٹھیک ہے، مسلمون، کافرون، عابدون، فاسقون، جب یہ ڈوئر آف این ایکشن ہے. لیکن جب یہ ریسیپینٹ آف این ایکشن ہوں گے تو گرامر کے لحاظ سے یہاں چینج ہو جاتا ہے. پھر یہ واو نون کے ساتھ نہیں یا نون کے ساتھ آئے گا. تو آپ کو پتہ چل جائے گا جملے میں جسٹ بائی آبزرونگ کہ واو نون کہاں ہے اور یا نون کہاں ہے، کہ کون سا ورب کو کرنے والا ہے اور کس پر جو ہے ورب کا ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مقصد ہوتا ہے جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیں انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ سر کائنڈلی یہ ریپیٹ کر دیں یہ واو نون اور یا نون والا. جی اس میں اس طرح ہے جی کہ جو اعراب ہوتے ہیں نا وہ ہمیں سینٹینس میں بتاتے ہیں کہ یہ ورڈ کیا رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی سینٹینس کے اندر ایک ورب ہوتا ہے اور دو اسم ہوتے ہیں. تو ایک اسم ہوگا اس ورب کو کرنے والا اور ایک اسم ہوگا جو اس ورب کا ریسیپینٹ ہو، جس پر وہ ایکشن پرفارم ہو رہا ہو. تو واو نون اور یا نون اس طرح کی سینس کمیونیکیٹ کرتا ہے. جیسے آپ کو ایک عام مثال بار بار دی گئی پہلے، اگر ہم سمپل کہہ دیں نا ضرب زید امرا، تو اس سینٹینس میں ایک ورب ہے ضرب جس کا مطلب ہوتا ہے مارا، ضرب لگائی، لیکن دو اسم ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون ضرب لگانے والا تھا اور کس نے ضرب کو ریسیو کیا؟ تو یہ پتا چلے گا. اس کو گرامیٹیکلی ہم کہتے ہیں سبجیکٹ اور آبجیکٹ. تو سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا ورب کو کرنے والا، وہ گرامیٹیکلی اس کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے، اسے مرفوع کہا جاتا ہے. اور مرفوع جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کی عام نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس پہ پیش لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سمپل سنگولر ہوگا تو پیش لگا ہوگا اور ایک جگہ زبر لگا ہوگا. لیکن اس کیس میں چونکہ یہ پلورل ہے، اس میں آخر میں آپ نوٹ کریں مسلمون اور مسلمینہ دونوں کے آخر میں زبر ہے. تو یہ نون زبر جو ہے وہ انڈیکیٹ نہیں کر رہا کہ کون سا ڈوئر ہے اور کون سا ریسیپینٹ ہے. یہاں واو نون اور یا نون انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو جو یہاں سمجھنے والی بات ہے، چونکہ یہ کورس بہت زیادہ نحو میں نہیں جاتا. نحو وہ سائنس ہے جس میں ہم یہ اعراب کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ورڈ کہاں آئے گا تو وہ کس اعرابی حالت میں ہوگا. پر یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ ریکگنائز کریں کہ اس کا تعلق گرامر سے ہے اور گرامر کی ایک پوری سائنس ہے. اس کے اندر جو زیر زبر پیش سے فرق پڑ جاتا ہے. کبھی کبھی اگر آپ پیش کو زبر کر دیں تو کوئی ڈوئر آف دی ایکشن ریسیپینٹ آف دی ایکشن بن جاتا ہے، جس سے بالکل مفہوم فلپ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ ارادہ کریں انشاءاللہ اس کو آن لائن دیکھنا بھی شروع کریں اور اس کو پڑھنے کا ارادہ کریں، تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو پتہ چلیں گی کہ مرفوع کیا ہوتا ہے اور منصوب کیا ہوتا ہے، مجرور کیا ہوتا ہے. مجرور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی کوئی حرف جر کے بعد کوئی ورڈ آتا ہے تو وہ جر لے لیتا ہے. یعنی کہ اعوذ باللہ، تو لفظ اللہ یہاں زیر کے ساتھ کیوں آیا؟ اعوذ باللہ، کیونکہ ب جو ہے وہ حرف جر ہے. اسی طرح من الشیطانی، شیطانی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ وہ من کے بعد آ رہا ہے. تو اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ سینٹینس میں کیا کیا ورڈز ہیں اور کس طرح وہ ارینجڈ ہیں، تو اس سے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. اس کو اور آسان کر کے بتانے کے لیے آپ سمجھنے کے لیے دیکھیں کہ اردو کے اندر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کو یہ کیا. ٹھیک ہے،
تو نے جی اور جی کو اور کا یہ ساری چیزیں عام طور پہ اردو میں تو ہم علیحدہ جو ورڈز کے ساتھ کہتے ہیں، عربی میں ہمیں یہ علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اعراب ہی ان میننگز کو انکمپس کرتا ہے. تو جب آپ وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سینس میکنگ میں بھی آسانی ہوگی. تو یہاں آپ دیکھیں مختلف اگزامپلز ہیں جمع مکسر کی. قلم جو ہے اس کی جمع قلمون نہیں ہوگا، اس کی جمع ہوگی اقلام. تو یہ ایک ڈیفرنٹ پیٹرن ہے جمع مکسر کا. ذنب کی جمع کیا ہے؟ ذنوب. یہ ایک اور ڈیفرنٹ پیٹرن ہے. جس طرح ضم سے ذنوب ہوا تھا اسی طرح نفس سے نفوس ہوگا، لیکن نفوس. نفس کی ایک اور بھی پلورل ہے، اسے انفس کہتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں جو ہیں آفاق میں بھی ہیں اور انفس میں بھی ہیں، یعنی کہ آؤٹ سائڈ اس امپیریکلی سائنٹیفکلی بھی اللہ کی آیات ہیں، اور انسان کے اندر بھی اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کے اللہ کو انسان پہچان سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک جیسے قول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حدیث ہے، جس میں یہی اس میں مفہوم ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان جاتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان جاتا ہے. اسی طرح قرآن کے اندر ہے کہ جو اپنے نفس کو بھلا دیتے ہیں، یعنی کہ انسان کی روح جو ہے اس کو بھلا دیتے ہیں، تو اللہ ان کو جو انفیکٹ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ ان کو اپنے روح بھی بھلا دیتا ہے. تو یہ بھی ایک تعلق ہے. تو نفس سے بنا نفوس اور انفس. کتاب سے کیا بنے گا جی؟ کتب. کتب. تو یہ بھی جمع مکسر ہے. جمع مکسر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں واو نون یا یا نون نہیں ہے، اور اس میں ایک ڈیفرنٹ ٹائپ آف کنسٹرکشن ہے جس میں اکثر پرانے الفاظ بھی پورے نہیں رہتے. اب دیکھیں کتاب کا بیچ کا الف ڈراپ ہو گیا، کتب بن گیا. موت کی جمع کیا ہے؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اموات. ہاں، اموات. تو یہ بھی جمع مکسر ہے. تو یہ ساری مثالیں تھیں جمع مکسر کی. اچھا، فعل میں تاکید لانے کا ایک طریقہ جو میں نے آپ کو دعا پڑھتے بتایا تھا، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورب استعمال ہو رہا ہے اس کا ناؤن ہم لے آئیں. جیسے ظلمت کا ناؤن ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ ہے ظلمن. تو اگر آپ نے اس میں تاکید لانی ہے تو ظلمن اس کو منصوب کر کے اس پر زبر دے کے آپ لاتے ہیں. جیسے ظلمت ظلمن، اغفر لی مغفرتن. یہ فعل میں تاکید لانے کا طریقہ عربی میں. اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اردو کے اندر بھی اگر ہم کہیں میں نے ماری ایسی مار، تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بہت کوئی جو زیادہ، جیسے کسی کو اگر مارا ہو تو کہتے ہیں میں نے ماری ایسی مار، تو اس کا مطلب ہے کہ خوب مارا. اسی طرح ظلمت ظلمن، میں نے ظلم کیا بہت زیادہ ظلم. اغفر لی مغفرتن، مجھے مغفرت بخش، بہت زیادہ خوب بخش دیجئے. تو یہ ہمارا حصہ تھا پہلے لیسن کا جس میں ہم نے ایک دعا کو انالائز کیا. اب ہم رولز کی طرف جاتے ہیں، گرامر کی طرف جاتے ہیں. اس پورے کورس میں ہم نے ٹی پی آئی میتھڈ کو استعمال کیا ہے، اور یہاں جو آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں فل انوالومنٹ کے ساتھ، محبت اور شوق کے ساتھ کریں. تو اس کو سکھائیں بھی ایسے، اپنے گھر میں بھی پریکٹس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی پریکٹس کریں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اس کو سکھانے کی کوشش کریں اور ارادہ کریں. تو جو ہمارے سارے فعل کے ابواب تھے اس کورس کے اندر ہم پڑھیں ثلاثی مجرد. تو یہ 3 لیٹرز کے ہیں سارے، ان کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا 4 کیٹیگریز میں. باب فتح، اس کے لیے لفظ لیٹر استعمال ہو رہا ہے فا. پھر نون کے لیے ساتھ ہم کر رہے ہیں نصر ینصر.
پھر ضاد کے ساتھ ضرب یضرب اور سین کے ساتھ سمع یسمع. تو یہ 4 پیٹرنز ہیں جس کے ذریعے ہم نے بہت سارے الفاظ سیکھے. اس کے اندر فتح یفتح اس باب سے تھا، فعل یفعل، جعل یجعل. نون یعنی نصر ینصر کے پیٹرن پہ اور بھی زیادہ الفاظ تھے. نصر ینصر وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. خلق وہ اس نے تخلیق کی، اس نے پیدا کیا. یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. ذکر اس نے یاد کیا. یذکر وہ یاد کرتا ہے یا کرے گا. رزق اس نے رزق دیا. یرزق وہ رزق دیتا ہے یا دے گا. کفر یکفر. دخل یدخل. عبد یعبد. یہ سارے کے سارے نون کے پیٹرن پہ ہیں، نصر ینصر. اور ضرب یضرب، ظلم یظلم، صبر یصبر، غفر یغفر، یہ سارے ضاد ضرب کے پیٹرن پہ ہیں. اور ہم نے پڑھا سمع یسمع، علم یعلم، عمل یعمل، رحم یرحم. یہ ہم نے پڑھا باب سمع کے پیٹرن کے سارے جو وربز آ رہے ہیں کہ اس نے سمع سنا، علم اس نے جانا، عامل اس نے اس پہ عمل کیا، رحمہ تو اس پر جو ہے اللہ نے رحم کیا. تو یہ 4 ابواب ہم نے پڑھے اس کورس میں. اب ہم مزید دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان 3 لیٹرز میں کوئی ویک لیٹر آ جائے جس کو ہم حرف علت کہتے ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ وہ شخص بہت علیل ہے، بہت بیمار ہے. تو جب کوئی شخص علیل ہو تو عام طور پہ اس سے جو تکلیف کی آواز کیسے نکلتی ہے، آ او ای. اس لیے یہ جو 3 لیٹرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ حروف علت ہیں. اچھا اس کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ 3 لیٹرز میں سے ایک لیٹر یہ ہو تو پھر کچھ چینج ہو جاتا ہے. کبھی یہ تھک جاتے ہیں، کبھی یہ بدل جاتے ہیں، کبھی یہ ایک ٹیم ورک کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں. کبھی ماضی میں الف آ رہا ہوگا لیکن جب آپ مضارع میں جائیں گے تو شاید واو آ جائے. کبھی ان میں سے غائب بھی ہو جاتے ہیں، جیسے قالا کے اندر الف آ رہا ہے، یقولو کے اندر واو آ گیا. اور جب آپ پھر اس کے اندر کہیں گے کہ کہو تو پھر الف بھی نہیں رہے گا، واو بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، ڈائریکٹ کل ہو جائے گا. تو یہ ان کی خاصیت ہے. ہم 2-3 ایگزامپل اس کی دیکھیں گے. یہ ایگزامپل ہے جو میں نے آپ کو بھی بتائی. قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، قلتا تم نے کہا، قلتم تم سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم نے کہا، قالت اس عورت نے کہا. یہ تمام فعل ماضی تھے. اب ہم فعل مضارع پہ دیکھیں تو یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، تقولو تقولون، اقولو نقولو تقولو. تو فیمیل کے اندر بھی تقولو ہے اور جب سامنے بات کریں تب بھی تقولو ہے. کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ کون سا تقولو ہے. تو جب اس کے اندر حکم آئے گا، فعل امر آئے گا، تو جو کمزور حرف ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ سنتے ہی ڈر کر غائب جس طرح گویا ہو جاتے ہیں. قل لا تقل، قولو لا تقولو. تو یہاں آپ نوٹ کریں کہ واو غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب پوری اس کا پورا ٹیبل ہے. قال قالو، قلت قلتم، قلتو قلنا، یقولو یقولون، تقولو تقولون، اقولو نقولو. قل قولو، لا تقل لا تقولو، قائل مقول قول. هو قال هي قالت، هو يقول هي تقول، انت تقول هي تقول. تو یہ پورا ہم نے کیا. آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ اس کو کر لے اور اس میں آپ نوٹ کریں کہ یہاں جو پیٹرن ہے وہ نون کے حساب سے ہے. نون کا مطلب ہوتا ہے نصر ینصر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آپ نوٹ کریں کہ جیسے نصر ینصر ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی پیش
والی کنڈیشن ہے قال یقول. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ باب نصرہ ہی سے ہے، لیکن بس اس میں فرق تھوڑا بظاہر اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ویک لیٹر ہے، اور وہ ویک لیٹر بیچ میں ہے الف یہاں. اچھا، اب آپ میں سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ اس کو ریپیٹ کر لیں. قال قالوا قلت قلتم قلت قلنا يقول يقولون تقول تقولون أقول نقول قل قولوا لا تقلوا لا تقل. تقل لا تقل لا تقولوا قائل مقول قول. جی، اور ہوا قال هو قال هو يقول هي اس میں قالت. اس کو ایسے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرنا ہے. ہوا قال ہی قالت، جی ٹھیک ہے. ہوا هو یقول ہی تقول، هي تقول. انت تقول ہی تقول. ٹھیک ہے جی، تو یہاں آپ نوٹ کریں کہ یہ ڈیفرنٹ جو لیٹرز ہیں یہ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں، الف واو اور کبھی غائب. اچھا، یہاں اگر آپ نوٹ کریں کہ آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع پریزنٹ اور فیوچر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پر اگر آپ نے خاص فیوچر پہ بات کرنی ہو تو آپ شروع میں سین زبر یا سوفہ لگا دیتے ہیں. جیسے ینصرو کا مطلب ہوتا ہے وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، پر اگر آپ کہیں سینصرو تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان قریب وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری نہیں کرے گا، وہ ان قریب مدد کرے گا. سیعلم ان قریب وہ جان لے گا. سیضرب ان قریب وہ ایک ضرب لگائے گا. سوفا اگر شروع میں آئے تو وہ بھی فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، پر اس میں اور سا کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ سا بالکل فوراً ہوتا ہے اور سوفا ہوتا ہے جلد، یعنی کہ تھوڑی تاخیر کے ساتھ. جیسے اگر کہیں سوفا ینصرو تو اس کا مطلب ہوگا کہ جلد وہ جو ہے نصرت کرے گا. سوف یعلم جلد وہ جان لے گا. سوف یضرب جلد وہ ضرب لگائے گا. تو یہ مثالیں ہیں جس کے اندر شروع میں سا اور سوف آ رہا ہے. سینصر سینصرون، تو ان قریب وہ مدد کرے گا، مدد کرتا ہے یا کرے گا. سینصرون ان قریب وہ تمام لوگ مدد کریں گے، کرتے ہیں یا کریں گے. ستنصرو ستنصرون سانصرو ستننصرو. اس میں سوف بھی آ سکتا ہے. سوف ینصرو، سوف ینصرون، سوف تنصرو، سوف تنصرون، سوف انصرو، سوف ننصرو. اسی طرح سیعلم سيعلمون، ستعلم ستعلمون، سأعلم سنعلم، سوف يعلم سوف يعلمون، سوف تعلم سوف تعلمون، سوف أعلم سوف نعلم. تو الغرض اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف سین اور زبر آئے تو مطلب ان قریب، بالکل فوراً، اور سوف آئے تو اس کا مطلب ہے جلد لیکن تھوڑی سی تاخیر کے بعد. اچھا، ہم نے ابھی پڑھا قال یقول، اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ نصرہ پیٹرن استعمال ہو رہا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے اسی طرح کا، وہ ہے قام یقوم. قام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا، وہ کھڑا ہوا. قام وہ کھڑا ہوا، قامو وہ تمام لوگ کھڑے ہوئے. قمتا، وہ آپ نوٹ کریں یہاں الف غائب ہو گیا. یہاں بھی اسی طرح تھا قالا، یہاں قالتا نہیں ہوگا، قلتا ہو جائے گا، الف غائب ہو گیا. اسی طرح یہاں بھی نوٹ کریں قامتا نہیں ہوگا، قمتا ہوگا. قمتا آپ کھڑے ہوئے، قمتم آپ سب کھڑے ہوئے، قمتو میں کھڑا ہوا، قمنا ہم کھڑے ہوئے. یقوم یقومون، تقوم تقومون، اقوم نقوم، قم. جیسے وہاں تھا قالا کا قل، اسی طرح یہاں ہے قاما کا قم.
قم بِإِذْنِ یعنی کھڑے ہو جاؤ بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے. قم کھڑے ہو جاؤ، قومو قرآن مجید میں جس طرح حکم ہے قومو، قرآن مجید کے اندر آیات، اس کی ایک آیت ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ. مجھے ایگزیکٹ اس کا ابھی وہ یاد نہیں ہے، پر اس میں قوموا للہ قانتین، یہ اس طرح کا صیغہ بھی آیا. تو قومو کا مطلب ہے تم سب لوگ کھڑے ہو جاؤ. لا تقم تم مت کھڑے ہو، لا تقومو تم سب لوگ مت کھڑے ہو. قائم جو شخص کھڑا ہو، مقوم جس کو کھڑا کیا گیا ہو. اور قیام کہا جاتا ہے کھڑا ہونا، جیسے نماز میں کہا جاتا ہے قیام ہے. اور اس سے پھر فیمیل والا بھی آ جاتا ہے ہوا قام ہی قامت، ہوا یقوم ہی تقوم، انت تقوم ہی تقوم. اچھا اب نوٹ کریں گے کہ ایک اور اس سے ریلیٹڈ ورڈ ہے، اسے کہتے ہیں اقامت. اقامت اور قامہ اور اقامہ، ان میں فرق یہ ہوتا ہے. قامہ کا مطلب ہوتا ہے خود کھڑا ہونا، اور اقامہ کا مطلب ہوتا ہے کسی اور چیز کو کھڑا کرنا. جیسے اگر ہم کہیں نا کہ اقم الصلاۃ، تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نماز کو قائم کرو، اور قائم خود ہونا ہوتا ہے کہ خود کھڑے ہو جانا. تو یہ بھی ایک پیٹرن میں ڈفرینس ہے. جب شروع میں حمزہ آتا ہے تو وہ عام طور پہ دو قسم کے وربز ہوتے ہیں گرامر کے لحاظ سے. ایک جو ورب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل لازم، اس کے اندر جو آپ ایکشن پرفارم کرتے ہیں وہ اپنے آپ پہ ہوتا ہے. ایسے قامہ خود کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. لیکن ایک اور قسم کا فعل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فعل متعدی، جس کے اندر آپ جو ایکشن کر رہے ہیں وہ کسی اور پہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ اقامت کر رہے ہیں تو آپ کسی اور چیز کو کھڑا کر رہے ہیں، اور اگر آپ صرف قامہ والا ایکشن پرفارم کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ پہ کر رہے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سارے وربز ہیں جس کے اندر اگر مثال کے طور پہ آپ سوئیں گے تو خود سو رہے ہیں، آپ کسی اور کو بھی سلا سکتے ہیں. آپ کھائیں گے اور آپ کھلا رہے ہیں. تو یہ اس طرح ڈیفرنٹ وربز ہوتے ہیں. فعل لازم ہوتا ہے جس کے اندر اپنے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. ڈوور اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ سیم ہے. کبھی کبھی سبجیکٹ کرنے والا فاعل فرق ہوتا ہے اور مفعول فرق ہوتا ہے. تو ایسے وربز کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. سر اس کا مادہ کاف واو میم سے کس طرح ہے؟ کاف الف میم سے نہیں؟ ہاں یہ اس سے پتہ چلتا ہے، اس کے مضارع سے پتہ چل رہا ہے. قا و ما اصل میں اس طرح تھا اور وہ ظاہر مضارع میں ہو رہا ہے، لیکن ادھر ماضی کے اندر وہ چینج ہو گیا. اس لیے اس کا جو مادہ ہے نا وہ جو گرامیرینز ہیں انہوں نے اس کو اس طرح آئیڈینٹیفائی کیا کہ اصل میں اس کا مادہ یہ تھا، لیکن کبھی کبھی جو وہ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قوامہ کہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں لنگوسٹیکلی ادا کرنے کی آسانی کے حساب سے چینج ہو جاتی ہیں، لیکن وہ یہاں نظر آ رہا ہے. یقومو جو ہے یہ اس کا اصل ہے، یہاں یہ چینج ہو گیا کیونکہ اس کو ادا کرنا مشکل تھا، اس لیے اصل یہ ہے لیکن چینج ہو کے یہ ایسا ہو گیا. اچھا یہاں نوٹ کرتے ہیں کچھ عربی الفاظ کی انالیسس کرتے ہیں. فقال لہو پس، قالا کہا اس نے، لہو اس کو، پس اس نے کہا اس سے یا اس کو. وَقُلْتُمْ لی اور تم سب لوگوں نے کہا مجھ سے، اور کہا تم سب نے مجھ سے. فَيَقُولُونَ لَكُمْ، فا پس کے سینس میں آتا ہے. یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، لکم تم سے، تو اس کا ہو جائے گا پس وہ سب کہتے ہیں تم سے. قلت لہو، اس کی ٹرانسلیشن کریں جی. قلت لہو اشارہ کیا ہوگا؟ قلت لہو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کہا تم نے اس کو، تو نے کہا اس سے. قلتو لکا، قلتو لکا اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. میں نے کہا آپ سے. جی میں نے کہا آپ سے.
اس کو اردو سے عربی میں ترجمہ کر دیں، پس میں کہتا ہوں آپ کو، فَقُلْتُ لَكَ، فَقُلْتُ لَكَ ہوتا اگر ہم ماضی کہہ رہے تھے، پر یہاں میں کہتا ہوں چونکہ مضارع ہے تو ہو جائے گا فَأَقُولُ لَكَ، فَقُلْتُ لَكَ ہوتا پس میں نے کہا آپ سے، یا میں نے کہا تھا آپ کو، اور آپ کہتے ہیں مجھ کو، اور ہو جائے گا آپ کہتے ہیں، تو یہاں ہو جائے گا تقولو مجھ کو، لی، وتقولو لی، اور آپ سب کہتے ہیں ان سے، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا آپ سب کہتے ہیں کے لیے کیا ہوگا تقولون تقولون لہم، وَتَقُولُونَ لَهُمْ، آپ سب کھڑے ہو جاؤ اور کہو، تو آپ سب کھڑے ہو جاؤ کے لیے ہو جائے گا قومو، اور کہو کے لیے ہو جائے گا قولو، قومو وقولو، آپ سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور آپ سب لوگ کہو، یہ دونوں فعل امر جمع کے صیغے میں، وہ سب کھڑے ہوئے اور کہا، وہ سب کھڑے ہوئے کے لیے ہو جائے گا قامو، جی قامو، اور کہا وقولو، قامو و جی قولو نہیں ہوگا کیونکہ قولو کا مطلب ہوتا ہے آپ سب کہیں، ہوگا قامو، ان سب لوگوں نے، وہ سب لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، وقالو، اور ان سب نے کہا، جیسے آپ نے پڑھ چکے ہیں قالا قالو، ٹھیک ہے، تو یہاں دونوں اس طرف کے اشارے، قامو وقالو، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم جو آخر میں نقطہ تعلیم دیکھ لیتے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو اوپر کرتے ہیں یا بلند فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو جو نیچے لے جاتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے، یعنی جو اس قرآن کو تھام لے گا اور جو اس کے احکام کو پورا کرے گا اور اس کے جو اوامر ہیں ان پر عمل کرے گا، اور جو اس کی نواہی ہے اس سے پرہیز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے رفعت بخشیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہاں اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ایٹیٹیوڈ، ٹرسٹ، پازیٹیو تھنکنگ، انڈیورنس، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اس دنیا میں کامیابی ملتی ہے اس آج کے دور کی تحقیق کے مطابق۔ تو اس میں تھنکنگ، اخلاق، بیہیویئر، تو قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب یا استاد یہ اور ان چیزوں کو انسان کے اندر اس سے بہتر انداز میں پیدا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، اسی کے اندر ذہن اور دل کا سکون ہے، اس دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی، یہی حقیقی اور کامل برکت ہے جو قرآن کریم ہمیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ اس کو آپ ارادہ کریں کہ جو آپ ابھی پڑھ رہے ہیں اس کو آگے بھی پڑھتے رہیں گے، اور اس علم کو آگے جو سکھانے کی بھی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ پھر اس سے جو جس طرح ہم نے پہلے پڑھ بھی چکے ہیں قرآن کے حقوق، ان کو مکمل ادا کرنے کا تہیہ بھی کریں۔ اور جزاکم اللہ خیر، اس سبق کے ساتھ ہم نے 18 اسباق پڑھ لیے ہیں، جو کہ نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن مجید کے 117 الفاظ بھی سیکھ لیے۔ یہ ہمارا پینالٹیمیٹ لیکچر تھا، سیکنڈ لاسٹ۔ انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم اگلا لیکچر شروع کریں گے جو کہ اس کورس کا آخری لیکچر ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔